السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ریئیکشن۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ریئیکشن۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوگی۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر کیوں عذاب آیا، ان کی قوم بندر کیوں بن گئی۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، پہلے ویڈیو دیکھتے بعد میں بات چیت کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، کھڈے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کی ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب ان بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے کہ سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو صالح لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار کرنا ہے کرو، اور ہفتے کا ایک دن شکار نہ کرو۔
جی ہفتے کا ایک دن شکار نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے نا امتحان دیا تھا کہ شیطان کا کام کیا تھا. شیطان کا کام ہوتا ہے ورگلانا. تو جو احمد بھائی وہ جو 6 دن ہے نا 6 دن وہ شکار کرتے اور انہیں شکار بہت کم ملتا تھا. اور جو اتوار کا دن ہفتے کا دن ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن میں شکار مت کرو, وہ سمندر میں دیکھتے تھے, وہ کہتے تھے یار اتنی مچھلیاں, دریا میں دیکھتے تھے اتنی مچھلیاں, یعنی کہ انہیں ان کا کافی شکار ملتا تھا. اس نے جال اندر ڈالا سمندر کے اندر, تو جال اندر ہی ڈالے رہنے دیا. تو شیطان نے اسے کہا کہ جال اندر ڈال لیا کرو, پکڑ لیا کرو مچھلی, اور اتوار والے دن کھا لیا کرو, اتوار والے دن سمندر سے نکال لیا کرو. اس سے وہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ بھی پکی بات ہو جائے گی, کہ یعنی کہ ہم ان کی بھی نافرمانی نہیں کریں گے اور ہمیں ہمارا شکار بھی مل جائے گا. پھر وہ اس نے جیسے اسے پتہ چلا اس نے آگے سب کو بتایا. کہ بندے نے فرمایا ان سے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں. پر پھر بھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ علیحدہ, اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ علیحدہ. ٹھیک ہے, تو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ علیحدہ کر کے دیوار کھڑی کر دی گئی. اور اللہ کے بندوں نے انہیں اتنی اچھی طرح اور اتنی دفعہ سمجھایا کہ ایسا نہیں کرے, ایسا نہیں کرے, واپس آ جاؤ. وہ نہیں مانے, تو وہ اللہ کے بندوں پر ہنستے رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ایسے ہی کریں گے. تو جب وہ رات ہوئی اور صبح رات ہوئی, سب سو گئے, اور صبح جب اٹھے تب دیکھا کہ جب اللہ کے نیک بندے تھے نا, انہوں نے کہا کہ یہ ادھر دیوار کے اس طرف سے آواز نہیں آ رہی. کسی نے اوپر چڑھ کے دیکھا کہ یہاں اس طرف ہو کیا رہا. اس طرف دیکھا کہ سارے بندے بندر کی شکل میں بن گئے تھے. استغفر اللہ, بندر کی شکل میں بن گئے تھے, انسان بندر بن گئے تھے وہاں پہ. ان کی قوم ہے نا جو, وہ بندر بن گئی. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نا پرہیز کرنا چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ.